السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يجدك يتيما فآوى۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد
امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ ربیع الاول میں آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی۔ آپ اس شان سے آئے، اس مقام سے آئے، اس عظمت سے آئے، اس رفت سے آئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی باکمال، صورت بھی باکمال، جسم بھی بے مثال، جان بھی بے مثال، آپ کی ہستی بھی بے مثال، آپ کی بستی بھی بے مثال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی بے مثال، آپ کی بات بھی بے مثال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی بے مثال اور جلال و کمال بھی بے مثال، آپ کا حلم بھی بے مثال، آپ کا علم بھی بے مثال، آپ کا نام بھی بے مثال، آپ کا کام بھی بے مثال، آپ کا نظام بھی بے مثال، آپ کا مقام بھی بے مثال، اور آپ کا کلام بھی بے مثال، آپ کے غلام بھی بے مثال۔ ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا مقام لے کر کے آئے۔ سنا ہے جس کسی نے نام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد۔ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا فرمایا عظمتوں کے ساتھ، رفتوں کے ساتھ، شانوں کے ساتھ، لیکن یتیم پیدا فرمایا۔ یتیم کہا علم یجد کا یتیما فآوا، جو یتیم ہوتا ہے نا، ہر کوئی کہتے ہیں اس کا خیال کرنا، یتیم ہے اس کا خیال کرنا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی وفات پر فرشتوں نے اپنے رب سے عرض کیا، اللہ تیرا نبی ولادت سے پہلے یتیم ہو گیا، یتیمی کا داغ ولادت سے پہلے لگ گیا، اللہ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تیرے محبوب کی نگہبانی کون کرے گا؟ اس کی پرورش کون کرے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، انا ولیہ وحافظہ وحامیہ وربہ وعونہ ورازقہ وکافیہ۔ میرے محبوب کے والد فوت ہو گئے، فرشتوں کوئی بات نہیں، انا ولیہ، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں، حفاظتیں میں مدد میں کروں گا، وحافظہ، حفاظتیں میں کروں گا، حامیہ، اپنے محبوب کی حمایت بھی میں کروں گا، وربہ وعونہ، پالوں گا بھی میں، نگرانی بھی میں کروں گا، نگہبانی بھی میں کروں گا، ورازقہ وکافیہ، رزق بھی میں عطا کروں گا، اپنے محبوب کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ رب نے کہا، یتیم پیدا کیا، الم یجد کا یتیما فآوا، اور پیدا کیا عبداللہ کے گھر۔ والد محترم جناب عبداللہ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ، عبداللہ دا پتر، عبداللہ دا بیٹا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بشر کا بیٹا، آدم کا بیٹا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ اللہ کے بندے، بندہ بشر کو کہتے ہیں، بشر کے بیٹے، آدم کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے۔ فرمایا اللہ کے بندے کا بیٹا ہوگا، تذکرے اللہ کے کرے گا۔ عبداللہ کے گھر پیدا کیا، باتیں رب کی کرے گا، اللہ کے تذکرے۔ اسی لیے کہا رب نے، قل هو اللہ احد، میرے محبوب، میرے پیارے، میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ خود کہہ سکتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، میں ایک ہوں، اللہ کہتا تو کس نے نہیں ماننا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، قل هو اللہ احد، میرے محبوب، میرے پیارے، میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے۔ اپنے محبوب سے کیوں کہلوایا؟ خود کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ اکیلا ہوں، میں اللہ احد ہوں، میں اللہ واحد ہوں؟ اس لیے کہ رب جب اپنے محبوب سے کہلواتا ہے
رب کا محبوب کہتا ہے، رب کا حبیب کہتا ہے کہ میرا اللہ اکیلا ہے، اس وقت اللہ کو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ اس لیے اپنے محبوب سے کہلوایا، اپنے حبیب سے کہلوایا، اور پھر پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے یتیمی جناب آمنہ بھی پریشان ہوئی ہوں گی کہ میرے لال کو لباس کون لا کے دے گا، کھلونے کون لا کے دے گا، انگلی پکڑ کے سیر کون کرائے گا، مکے کی گلیوں میں لے کر کے کون پھرے گا۔ رب نے کہا ہوگا آمنہ غم نہ کر، علم یجد کا یتیمن فآوا، پیدا یتیم ہو رہا ہے بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، پتر تیرا ہے، نبی میرا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، نگہبانی خود کروں گا، پر یہ پرورش خود کروں گا، حفاظت خود کروں گا، محبوب میرا ہے، سیر کو دل کرے گا، آسمان پہ بلا لوں گا، کھیلنے کو دل کرے گا، آسمان کو کھلونا، چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، تو جو لباس پہنائے اس کو کوئی نہ جانے، جو میں لباس عطا کروں گا۔ یا ایھا المزمل کہہ کے، یا ایھا المدثر کہہ کے قیامت کی صبح تک اپنے محبوب کے لباس کا تذکرہ قرآن میں کر دوں گا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، فآوا سارے کہتے ہیں یتیم ہے، اس کا خیال کرنا، محلے والوں اس کا خیال کرنا، محلے کا یتیم ہے، کسی برادری کا یتیم ہے تو برادری کو کہتے ہیں برادری والوں اس کا خیال کرنا، تمہاری برادری میں یہ یتیم ہے۔ بستی گاؤں والوں سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے گاؤں کا یتیم ہے، تمہاری بستی کا یتیم ہے۔ میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کی عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کی رفت پر۔ رب نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا، یتیم پیدا کر کے کہا علم یجد کا یتیمن فآوا، گھر والے بھی پیچھے ہو جائیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، رشتہ دار، خاندان، سارا مکہ، سارے عرب، ساری برادری ایک طرف ہو جائے، علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ محبوب میرا ہے، اس کا خیال بھی میں رکھوں گا، اس کا خیال میں رکھوں گا۔ اور پھر ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں لے کر آئے، جہاں بھی گئے عظمتیں آپ کے ساتھ ساتھ گئیں، جہاں بھی گئے رحمتیں ساتھ ساتھ گئیں۔ جب دایا حلیمہ نے اونٹنی پہ سوار کیا، اونٹنی بیمار ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، چلا نہیں جاتا، جب اس اونٹنی پہ بیٹھ کے جناب حلیمہ مکے آئی، وہ اونٹنی اپنے ضعف کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے سارے قافلے سے پیچھے رہ گئی، اور پھر جب اس اونٹنی پہ سوار ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس اونٹنی پہ سوار ہوئے آمنہ کے لال، جب اس اونٹنی پہ سوار ہوئے اللہ کے محبوب، رب کے حبیب، تو وہی اونٹنی سب کو کراس کرتے ہوئے آگے گزرتی جا رہی ہے۔ ساتھ آنے والے قافلے میں دائیاں قافلے کے لوگ سوال کرتے ہیں حلیمہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے گزر گئی ہو، اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہو، سواری بدل کے آئی ہو مکے میں،
حلیمہ جواب دیتی ہے سواری نہیں بدلی، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ اور پھر اسی جناب حلیمہ کے گھر بکری موجود ہے، بکریاں موجود ہیں، دودھ خشک ہے، تھن خشک ہے، بیمار ہیں، نحیف ہیں، کمزوری ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پہنچنے سے پہلے پہلے الم یجد کا یتیمن فآوا، آمینہ کے لال کے پہنچنے سے پہلے، اس در یتیم کے پہنچنے سے پہلے پہلے بکریوں کو تیار کر کے کھڑا کر دیا۔ دودھ بھی موجود ہے ان کے جسم میں، جان بھی آ گئی، قوت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی۔ کہا اس لیے کہ پہلے یہ بکریاں حلیمہ کی تھیں، پہلے یہ بکریاں حلیمہ کے خامن کی تھی، ان بکریوں کی نسبت حلیمہ کی طرف تھی، حلیمہ کے گھر کی طرف تھی، حلیمہ کے خامن کی طرف تھی۔ اب ان بکریوں کی نسبت آمینہ کے لال کی طرف ہو گئی، اب ان بکریوں کی طرف کی نسبت رب کے حبیب کی طرف ہو گئی۔ رب نے کہا میرے حبیب کے پہنچنے سے پہلے پہلے ان بکریوں کے اندر طاقت بھی آ جائے، بکریوں میں دودھ بھی آ جائے، اس لیے کہ بکریوں کی نسبت بدل گئی، بکریوں کی نسبت بدل گئی۔ اب وہ نسبت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اور پھر یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت اللہ نے اپنے محبوب کے سوا کسی کو نہیں عطا کی، اور اتنی عظمت عطا کی، ایسی شان کہ جبریل امین کہتے ہیں میں مشرق میں بھی گیا، میں شمال میں بھی گیا، میں جنوب میں بھی گیا، میں دنیا کے ہر کونے میں گیا، میں ہر نبی کے پاس گیا، ہر رسول کے پاس گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کے پاس گیا، تمام انبیاء کو ملا، رسولوں کو ملا، پیغمبروں کو ملا۔ میں نے اس دنیا کے بڑے بڑے مصلح دیکھے، بڑے راہبر دیکھے، بڑے رہنما دیکھے، بڑے بڑے دبنگ کر دینے والے، یہ دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسمان کے چاند کو شرما دینے والے میں نے تجھ جیسا حسین و جمیل پوری کائنات میں کہیں نہیں دیکھا۔ آپ کی ذات اتنی اعلیٰ، جب آپ کی ذات اتنی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا نام اعلیٰ، آپ کا کلام بھی اعلیٰ۔ جو آپ کی ذات کو آپ کی ذات کو مانتا ہے، آپ کی ذات کی افضلیت کو مانتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، باپ کی افضلیت کو نہیں مانتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم ذات تو نبی کی مانیں، بڑی اونچی ذات ہے، بڑی اعلیٰ ذات ہے، بڑی عرفہ ذات ہے، آپ کی شان کے تذکرے ہوں، آپ کے مقام کے تذکرے ہوں، لیکن جب بات ماننے کی باری آئے تو پھر اپنے امام کی طرف دیکھا جائے، جب بات ماننے کی طرف کی باری آئے اپنے محلے کے مولوی کی طرف دیکھا جائے، جب بات ماننے کی باری آئے پھر کسی پیر اور فقیر کی طرف دیکھا جائے، پھر دنیا کے کسی اور شخص کی رائے کی طرف دیکھا جائے، جب میرے نبی کی ذات سب سے اعلیٰ، پھر میرے نبی کی بات بھی سب سے اعلیٰ۔ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے دنیا میں آنے کے بعد آپ جیسی ذات کسی کی نہیں، آپ جیسی بات بھی کسی کی نہیں۔ یہ عقیدہ، یہ مسلمان کا ایک ایمان ہے، اور یہ مسلمان کا ایک معیار ہے، ایمان کا معیار ہے، یہ کوئی معیار نہیں۔ آپ کی ذات کی تو تعریف کی جائے،
آپ کے چہرے کی تعریف کی جائے، آپ کے لبوں کی تعریف کی جائے، آپ کے رخسار مبارک کی تعریف کی جائے، آپ کے دانتوں کی تعریف کی جائے، آپ کے ہاتھوں کی نرمائی کی تعریف کی جائے، آپ کی ہتھیلیوں کی بات کی جائے، آپ کے قدموں کی بات کی جائے، آپ کے قدموں کے تلووں کی بات کی جائے، آپ کی زلفوں کی بات کی جائے، یہ ساری باتیں ہوں، لیکن آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کی بات نہ کی جائے، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے قول کی بات نہ کی جائے، اور آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ پر، آپ کی زبان کے نکلنے والے قول پر کسی امام کے، کسی فقیہ کے، کسی محدث کے، کسی مفکر کے، کسی دانشور کے قول کو ترجیح کیسے دی جا سکتی؟ نہیں ترجیح دی جا سکتی۔ جو اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا کیا وہ اس کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ عام انسان تو دور کی بات، آپ کی امتی دور کی بات، جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی واعظ ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی نقیب ہو، کوئی طبیب ہو، کوئی لبیب ہو، وہ آپ کی عظمت اور رفت کا کیا مقابلہ کر سکتا؟ آپ کی عظمت، آپ کی شان کے مقابلے میں تو کسی نبی، پیغمبر اور رسول کا مقام بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے اعزازات عطا کیے وہ کسی بھی نبی اور رسول کو اعزاز عطا نہیں کی۔ ولی، صحابی، تابعی، امام، وہ تو سارے پیچھے رہ گئے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے اعزاز عطا کیا، جو مجھے عظمت عطا کی، جو مجھے رفت عطا کی، جو مجھے شان عطا کی، جو مجھے مقام دیا، جو مرتبہ دیا، وہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کو بھی اللہ نے وہ عطا نہیں کیا۔ کیا عطا کیا؟ آقا فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے 8 ایسی خوبیاں عطا کی، 8 خوبیاں جو خوبیاں کسی بھی نبی اور رسول کو اللہ نے اس سے پہلے نہیں عطا کی۔ اس میں ایک خوبی کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلام عطا کیا۔ جامع کلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختصر بات ارشاد فرماتے، تھوڑی بات کے اندر بہت بڑی بات ہوتی، آپ کوزے میں سمندر کو بند کر دیتے، ایک ہی لفظ کے اندر پوری گفتگو فرما دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کلام تھا، آپ کا دیکھیے ذرا انداز گفتگو کتنا پیارا ہے۔ فرمایا ولا تحسسوا، کسی کی عیب جوئی نہ کیا کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کما رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ ولا تنافسوا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، نفرت نہ پھیلایا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ ذرا غور کیجئے، جملہ ایک ایک ہے، ایک ایک جملے کے اندر اللہ کے رسول تربیت کر رہے ہیں، ایک ایک جملے کے اندر آپ پوری گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ کا ایک ایک جملہ ایک ایک خطاب ہے، ایک ایک کلمہ ایک ایک خطاب ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا حرف ایک ایک حرف آپ کا ایک مکمل خطاب ہے۔ فرمایا ولا تحسسوا، عیب جوئی نہ کیا کرو۔ اب جس عیب جوئی کے پیچھے کتنی باتیں ہیں، اس عیب جوئی کے پیچھے کتنے جھگڑے ہیں، اس عیب جوئی کے پیچھے کتنے فسادات ہیں۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اس جاسوسی کرنے کے پیچھے کتنے بھی مسائل ہیں، اس جاسوسی کے پیچھے کتنا انتشار ہے، اس جاسوسی کے پیچھے پھر کتنے خلفشار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے جیسا مجھے جامع الکلم بنا کے مبعوث فرمایا، کسی بھی اللہ نے مجھ سے پہلے رسول اور پیغمبر کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا۔ اتنی فصاحت نہیں دی، اتنی بلاغت نہیں دی۔ یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اور دوسرا اعزاز کیا؟ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ،
میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر مجھ محمد کا رعب پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا اعزاز ہے، ایسی فضیلت ہے، ایسی شان ہے، ایسا مقام ہے جو اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی کو عطا کیا، نہ اللہ قیامت تک کسی کو عطا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں ہیں، مکہ والے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اس غار کے دہانے سے، غار کے منہ سے، غار کے دروازے سے واپس آ گئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نصرت بالرعب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جناب یہ سراقہ آپ کے پیچھے چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس دیا گیا۔ یہ نصرت بالرعب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کے رعب کے ساتھ کا رعب جو ہے وہ دشمن پر حاوی کر دیا، دشمن پر طاری کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول کی ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا مقام، ایسی آن ہے جو اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی کو عطا کی، نہ اللہ نے اس کے بعد کسی کو عطا کی۔ اور تیسری آپ کی خوبی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں، جتنی امتیں تھیں، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کے اندر فصلیں ملتی، آگ لگا دی جاتی، باغ ملتے، آگ لگا دی جاتی، اگر جانور بھی ملتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بات موجود تھی کہ زندہ جانوروں کو جلا دیا جاتا۔ مال غنیمت جو مسلمان فوج ہوتی، مسلمان لشکر ہوتا، اس کے لیے حلال نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی عظمت یہ ہے، آمینہ کے لال کا مقام یہ ہے، آمینہ کے لال کی خوبی یہ ہے، انفرادیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور پھر فرمایا چوتھی خوبی کیا ہے جو کسی نبی کو، کسی شریعت کو، کسی امت کو نہیں ملی؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بھی قرار دے دیا، اور اللہ نے میرے لیے ساری مسجد کو پاکیزہ بھی، ساری زمین کو پاکیزہ بھی کر دیا۔ ساری زمین کو میرے لیے مسجد قرار دیا، اور ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاکیزہ قرار دیا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک نہیں ہے۔ یہودی عبادت کرتے ہیں اپنے کنیسہ کے اندر، کنیسہ کے بغیر ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عیسائی عبادت کرتے ہیں اپنے کلیسا کے اندر، ان کی عبادت بھی کلیسا کے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں کو دیکھو، ان کی عبادت ہوتی ہے ان کے مندر کے اندر، مندر کے اندر بھی، مندر سے باہر بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سکھوں کے اندر، سکھوں کو دیکھو، وہ بھی اپنی عبادت کو ایک محدود جگہ پر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز عطا کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو پاکیزہ کر دیا۔ آپ کی امت سفر میں ہے تو سفر میں وہ نماز پڑھے، وہ پہاڑوں پہ ہے، پہاڑوں پہ نماز پڑھے، وہ بازاروں میں ہے، بازاروں میں نماز پڑھے، وہ گلی میں ہے، گلی میں نماز پڑھے، وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر پہ نماز پڑھے، خشکی پہ نماز پڑھے، تری پہ نماز پڑھے، سمندر پہ نماز پڑھے، بر پہ نماز پڑھے، بحر پہ نماز پڑھے۔ اللہ نے ساری زمین کو آپ کی امت کے لیے مسجد بنا دیا اور پاکیزہ بنا دیا۔ آج کتنی سہولتیں ہیں، کتنی سفر میں آپ جہاں مرضی گاڑی روک کے نماز پڑھ لیں، قبلہ رو ہو کر، بیمار ہے گھر میں پڑھ لے، کوئی اور وجہ ہے دکان میں پڑھ لے۔ اگر صرف اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود اگر صرف مسجد ہی کی پابندی ہوتی تو پھر ہمارے نمازیوں کا کیا حال ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ اعزاز عطا کیا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں پانچواں میرا اعزاز یہ ہے، میری خوبی یہ ہے، میرا مقام یہ ہے جو اللہ نے نہ کسی کو پہلے دیا نہ اللہ نے بعد میں دینا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ ساری مخلوق کی طرف آقا سے پہلے کوئی ایک علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک ملک کے لیے نبی بن کے آیا،
کوئی کسی ضلع کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی جناب ڈویژن کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی صوبے کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی شان پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے مقام پر اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ عرب والوں کے لیے، عجم والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ آبیوں کے لیے، خاکیوں کے لیے، نوریوں کے لیے، ناریوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، فقیروں کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے اللہ نے آپ کو کائنات کے چپے چپے کے لیے نبی بنا کے بھیجا اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ خوبی اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کی۔ آپ سب کے نبی بن کے آئے، رب کے نبی بن کے آئے۔ آپ ایسی عظمتیں لے کے آئے، ایسی شان دے کے آئے کہ وہ خدائی میں بے مثال ہے، یہ مصطفیٰ میں بے مثال ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی حکومت عالمگیر ہے، ان کی رسالت عالمگیر ہے، وہ سب کا خدا، یہ سب کے مصطفیٰ، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی مصطفیٰ کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ مالک یوم الدین، یہ شافع یوم الدین، وہ عرش پہ ایک، آمینہ کے لال فرش پہ ایک۔ یہ مقام، یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ اور فرمایا اللہ نے چھٹی خوبی جو مجھے عطا کی، وہ ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، خاتم النبیین بنایا۔ میرے بعد کسی بھی انداز میں، کسی بھی الفاظ میں، کسی بھی طرح نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اور پھر یہ آپ کی خوبیاں ہیں، آپ کے فضائل ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ساتویں خوبی مجھے یہ عطا کی کہ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا کی، شفاعت کا منصب عطا کیا، شافع محشر بنایا۔ فرمایا میرے پاس فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، یا تو آپ آدھی امت کی بخشش لے لیجئے، آدھی امت کی مغفرت لے لیجئے، یا پھر قیامت کے دن شفاعت کا حق لے لیجئے، سودا کیجئے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو شفاعت عطا کرے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا کہ اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، اور اللہ نے میرے اس حق کو قبول فرما لیا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، حشر کی سرفرازیاں اللہ اپنے محبوب کو عطا کرے گا، حشر کے دن بھی بلندیاں اللہ اپنے حبیب کو عطا کرے گا، حشر کے اندر بھی عظمتیں، رفتیں، شانیں، مقام، اعزاز اگر ہوگا صرف عبداللہ کے جگر کا ہوگا، آمینہ کے لال کا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا قیامت کے دن، آپ قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، آپ کو جنت کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں پھر مجھے عرش الہی کے دائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، اور میرے سوا پوری مخلوق میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے عرش کے دائیں جانب صرف میں کھڑا ہوں گا۔ ایک اور روایت میں آقا فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، لوگوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، اور میں اس وقت پھر لوگوں کی قیادت کروں گا۔ جب لوگ گھبرائے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، میں لوگوں کی قیادت کروں گا۔ جب لوگ خاموش ہوں گے، میں محمد ان کا خطیب ہوں گا۔ جب لوگوں کو روکا جائے گا، میں سفارش کروں گا۔ جب لوگ مایوس ہوں گے، میں خوشخبری سناؤں گا۔ حشر کے دن اللہ مجھے
وہ عزتیں عطا کرے گا کہ ایسی عزتیں نہ پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد ملے گی۔ فرمایا اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا، مقام محمود عطا کرے گا، اللہ مجھے حوض کوثر عطا کرے گا، ایسا ایسا مقام۔ اور پھر سارے انسان جب قیامت کے دن پریشان ہوں گے، اسی پریشانی کے عالم نے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے آدم آپ پوری انسانیت کے باپ ہیں، آپ پوری انسانیت کے ابا ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے زندگی کے اندر ایک غلطی کی تھی، اللہ کے روکنے کے باوجود میں نے اس کا منع کردہ پھل کا میوہ کھا لیا تھا، اس پھل کا میں نے اناج کھایا، آج پتہ نہیں میرے ساتھ خود کیا بیتتی ہے، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، تم اس طرح کرو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ساری انسانیت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ بھی جد البشر ہیں، آپ بھی جد الانبیاء ہیں، آپ بھی انسانیت کے باپ ہیں، آپ بھی سفارش کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے مجھے سفارش کا ایک حق دیا تھا، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر کے اپنا وہ حق استعمال کر لیا، اب میرے پاس سفارش اور شفاعت کا کوئی حق نہیں۔ آپ اس طرح کیجئے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیے، ساری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ اے ابراہیم آپ سفارش کیجئے، آپ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے 3 کام میں اپنی زندگی کے اندر ایسے کر کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ان کا حساب دینا پڑے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بیتی ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، قوم یہ پورے لوگ، پوری مخلوق، ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے ایک انسان کا ناحق قتل ہو گیا تھا، میں تو آج اس قتل کا حساب دینے کے لیے رب کے دربار میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیے، ساری انسانیت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے درخواست کرے گی، گزارش کرے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، میں اپنے رب سے بڑا شرمندہ ہوں، میری قوم نے میرے جانے کے بعد مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا۔ آپ اس طرح کیجئے، آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، ساری انسانیت آمینہ کے لال کے پاس آئے گی، رب کے حبیب کے پاس آئے گی، میرے اور آپ کے پیر کے پاس آئے گی، ساری انسانیت کہے گی اللہ کے رسول آج ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری سفارش کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں میں چل کے رب کے عرش کے سامنے آ جاؤں گا، وہاں پہ آ کے میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ میرے دل کے اندر ایسے اپنی تعریف کے بارے میں، اپنی حمد کے بارے میں، اپنی ثنا کے بارے میں ایسے الفاظ القا کرتا جائے گا، میں رب کی حمد بیان کرتا جاؤں گا، تعریف کرتا جاؤں گا، ثنا کرتا جاؤں گا، ایسے الفاظ نہ پہلے کسی نے کہے نہ اس کے بعد کوئی کہے گا۔ پھر رب کہے گا میرے محبوب ارفع راسک یا محمد، میرے مصطفیٰ میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، آج آپ سوال کیجئے میں عطا کروں گا، آپ شفاعت کرتے جائیں، میں رب مغفرت عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ اعزاز، یہ منصب، یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کے سوا کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ ایسی عظمت، ایسی شان، ایسی رفت، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے جو حوض کوثر پہ ہوں گے، اور حوض کوثر پہ آپ نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ پی لیا اس کو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ آقا کسی کو پیالوں میں پلا رہے ہوں گے اور کسی کو اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ اور پھر آپ کی عظمت،
آپ کی شان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام. آپ آئے والضحیٰ کا چہرہ لے کر کے آئے، واللیل کی زلفیں لے کر آئے، علم نشرح کا سینہ لے کر آئے. اللہ کے رسول قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی لے کر آئے. ما زاغ البصر کی آنکھیں لے کر آئے. ما کذب الفؤاد ما رعا کا دل لے کر آئے. وما ینطق عن الہوا کی زبان لے کر آئے. یا ایھا المزمل کی کملی لے کر آئے. یا ایھا المدثر کا کمل لے کر آئے. میں صدقے جاؤں میرے آقا آئے، آدم کی انابت لے کے آئے، نوح کی استقامت لے کے آئے، ہود کی ہدایت دے کے آئے، صالح کی صالحیت دے کے آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل کی اسماعیلی لے کے آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کے آئے، ایوب کا صبر لے کے آئے، ادریس کا درس لے کے آئے، یونس کی دعا لے کے آئے، زکریا کا ذکر لے کے آئے، یحییٰ کا زہد لے کے آئے، عیسیٰ کی عبادت لے کے آئے، عائشہ کا خاوند بن کے آئے، فاطمہ کے ابا بن کے آئے، حسین کے نانا بن کے آئے، بلال کے آقا بن کے آئے، ساری کائنات سے اعلیٰ اولا اور بالا بن کے آئے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی عزتوں عظمتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.